بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر ایک مندر تھا جو اجمیر شریف کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ایک تالاب تھا، اس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات بھر میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ آس پاس کئی دیہات ان مندر کے نام تھے، یعنی اس دیہات کی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوتے تھے۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والے کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک کے گڑھ اجمیر شریف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اسلام سے لا علم تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر حیران ہو گئے اور وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ بھگوان تو اندر ہے، آخر یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ اتنا سنتے ہی خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ سپاہی پھر بھی نہیں مانے اور یہی کہتے رہے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو خالی کر دو۔ آخر ان سپاہیوں نے بہت ہی بدتمیزی سے کہا، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو خالی کر دو، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں پر اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کو لے جانے کا وقت آ گیا، چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آخر آج کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر تب انہیں یہ بات یاد آئی کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا۔ راجا نے خواجہ صاحب سے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو،
جو بے زبان جانور کو باندھ کر کے رکھے ہو، یہ بیچارے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے تم اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ ان اونٹوں سے کہہ دو جس کے حکم سے بیٹھے ہو اسی کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا گیا تو وہ اونٹ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، غیر مسلموں کے دل میں ان مسافروں کے لیے دلچسپی بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب سے ہاتھ منہ دھو کر کے ناپاک کرتے ہیں، یعنی کہ گندا کرتے ہیں، اور تو ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ محض پتھر کی ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، تم لوگ ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ ڈال کر کے ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو دنیا یہاں پر آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ وہ کہنے لگیں، وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو گندا کیا، ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ قطب الدین، شاید یہ لوگ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ تو بھر لیتے ہیں، تو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہیں چھونا چاہیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مشکیزہ اوپر کھینچا، وہ مشکیزہ جب پانی سے باہر آیا تو انا ساگر کا سارا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا انا ساگر کا پانی مشکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں نہا کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم ان گناہوں کا بوجھ کدھر لے کر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے جوڑ سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ ان صورتحال سے بہت پریشان تھا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا تو کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے، اجمیر کی رونق تو تھی، انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے، یعنی اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے۔ تو بادشاہ کے وزیر بادشاہ سے کہنے لگے، انا ساگر کا خشک ہو جانا ہمارے دھرم کے پرچار پرسار کو بہت بڑا دھکا لگے گا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے، اس فقیر کو چاہیے کیا؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزوں کی ہوگی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورت بچے جا کر کے اس فقیر کو خوشامد کریں کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلاؤ، ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ کام زیادہ آسان تھا، یعنی پانی میں ڈبکی لگانا سب سے آسان کام تھا جس سے ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگ خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئیں اور بولیں، خواجہ صاحب
तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मस्कीज़ा तालाब में वापस डाल आओ। जो ही मस्कीज़ा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारे तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम अपनी किताबों में भी, हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने पर हिंदू पंडित और आम हिंदू में गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था, जो सोच में पड़ गए थे कि ये फ़कीर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो हमारी मूर्तियों को नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित को बुलाया और उसे ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर शरीफ से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पंडित अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्म और काबिलियत का दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को अच्छी खबर सुनाएगा। वो पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खामोशी इख्तियार की। जब पंडित हद से बढ़ कर के शोर मचाना शुरू कर दिया तो ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर के कहा, ए पंडित, तू शोर मचा रहा है, मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में न जाने क्या जादू था कि पंडित कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, ख्वाजा, जिस धर्म को तुम मानते हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए हुए थे, देखते ही रह गए और हैरान और परेशान थे। ये क्या हो गया है? जो खरीदने आया था वो ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वही हार चुका है। पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हाथों से मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। वो जब अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और ख्वाजा गरीब नवाज के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।